الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما۔ موضوع سامعین، پچھلے کچھ درسوں سے ہم یہ دلائل دیکھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پچھلے درس میں جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا تھا وہ ہم نے سنا، اور ہم نے آپ کے سامنے یہ بات کی کہ جس کسی نے بھی اپنے معاملات کے فیصلے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے کروایا تو گویا اس نے اپنے فیصلے طاغوت سے کروایا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جبکہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو یہ حکم دیا ہے، امر اللہ تعالی عبادہ المؤمنین ان یکفروا بہ، اللہ رب العالمین نے مومنین کو حکم یہ دیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، لیکن اس نے اپنے کسی بھی معاملے میں، اس کی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مسئلہ اس کو درپیش ہو تو اسے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے فیصلے کروانے چاہیے، لیکن وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے فیصلے نہ کروا کے غیر کے پاس جا رہا ہے، غیر سے فیصلے کروا رہا ہے، تو وہ اپنے فیصلے طاغوت سے کروا رہا ہے۔ اس سے پہلے کے درسوں میں ہم نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ یہود و نصارہ بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی فیصلہ کروانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں۔ غور کیجئے ذرا کہ یہودی فیصلہ کروانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ رہے ہیں، اور آج کے مسلمان فیصلہ کروانے کے لیے طاغوت کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ فیصلہ کروانے کے لیے حق کے پاس آتے تھے، اور آج کے مسلمان فیصلہ کروانے کے لیے طاغوت کے پاس جا رہے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم ان سے ایک قدم آگے رہو گے، اگر وہ گو کے بل میں گھسے تو تم گو کے بل میں گھس جاؤ گے۔ بڑا اینالائسس کیا ہے شیطان نے کہ آپ کو گمراہ کہاں سے کیا جائے، کتنے سسٹم اس نے لائے، سارے سسٹم فیل ہو گئے، اور آخر میں یہ نظام جمہوریت ہے۔ یہ ایسا ہے کہ کبھی اگر گرنے لگتا ہے تو یہ اس کو سنبھال لیتے ہیں، کبھی حالت اگر اس کی دگرگوں ہوتی ہے تو یہ اس کو سنبھال لیتے ہیں اور گرنے نہیں دیتے اس کو، کہ یار یہ آخری حربہ ہے، اب یہ بھی ناکام ہو گیا تو دنیا کے سامنے ایک ہی چیز ہے بس۔ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو عمل کر کے دیکھ لو، اس کے مطابق آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یقیناً اگر انسان اس کے مطابق عمل کرنے لگے تو معاشرہ سدھر جائے، انصاف قائم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین خود بیان فرماتا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کوئی تمہارے پاس، تمہاری حکومت میں تمہارے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آیا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ غیر ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ تمہارے دین کو ماننے والا نہیں ہے، کسی اور دین کا ماننے والا ہے، تم غلط فیصلہ نہ کر دو، گویا منہ دیکھی بات مت کرو۔ جب آپ منہ دیکھی بات نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی آپ کے پاس دوڑا دوڑا چلا آئے گا کہ نہیں، یہ یہاں پہ صاحب انصاف ہوتا ہے۔ اور وہ انصاف آپ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی بنیاد پر۔ تو یہاں پر پھر انہوں نے لکھا، ہم نے جیسا کہ ذکر کیا کہ یہودی فیصلہ کروانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے تھے، لیکن آج کا مسلمان طاغوت کے پاس جا رہا ہے۔ اس کو آخر میں فتح المجید شرح کتاب التوحید میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ فمن حاکم الی غیرہما،
فقد تجاوز به حدہ وخرج عما شرعہ اللہ ورسولہ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کو چھوڑ کر غیر اللہ کی کتاب سے، غیر اللہ کے سسٹم اور قانون سے فیصلہ کروایا، فقد تجاوز به حدہ وخرج عما شرعہ اللہ ورسولہ، تو ایسا کرنے کے بعد میں وہ اپنی جائز حد جو تھی اس جائز حد سے تجاوز کر گیا۔ اللہ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ فیصلہ کروانے کے لیے غیر اللہ کے پاس جائیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے کر جائیں، لیکن انہیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ بولے اللہ نے آپ کو حکم ہی نہیں دیا کہ آپ طاغوت کے پاس جاؤ، آپ طاغوت کے پاس نہ جاتے تب دین پر قائم رہتے، لیکن آپ طاغوت کے پاس چلے گئے۔ آگے اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ مَنْ دَعَا إِلَىٰ تَحْكِيمِ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ فَقَدْ تَرَكَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَغِبَ عَنْهُ وَجَعَلَ لِلَّهِ شَرِيكًا فِي الطَّاعَةِ، کہ ایک ایک چیز کلیئر، یہ جو انہوں نے ذکر کی ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے، یہ ابھی ہو سکتا ہے کہ علمی گفتگو چل رہی ہے، علمی گفتگو چل رہی ہے، اور کیوں کہ موضوع ہی ایسا ہے، آپ اپنی راگ نہیں الاپ سکتے، علمی گفتگو کرو گے آپ تو ہو سکتا ہے کسی کو خشکی محسوس ہو، لیکن وہ خشکی محسوس نہ کرے، بلکہ بات کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے دلائل پر غور کرے کہ کون سے دلائل سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، کیا باتیں سامنے رکھی جا رہی ہیں، کن کے حوالے سے سامنے بات رکھی جا رہی ہے، کہنے والے کون ہیں، کس آیت سے کیا استدلال کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں، اس بات پر آپ غور و فکر کریں، اور انہی کے نام لیوا جو ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں اور ان کا عمل بالکل ان کی مخالفت میں۔ اب اگر ان کی یہ بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے تو وہ بولیں گے کہ صاحب وہ صحیح نہیں تھے، ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ صحیح حدیث پیش کرو گے تو وہ یہ بولیں گے کہ صاحب حدیث صحیح نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بیان نہیں فرما سکتے۔ ایک صاحب کے سامنے کٹنگی میں میں نے غزوہ ہند والی حدیث پیش کی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی حدیث نہیں ہو سکتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا صاحب یہ موبائل ہے میرا، اس میں احادیث کی کتابیں سب لوڈ ہیں، میں نکال کر دکھاؤں کہ آپ کو؟ نہیں، حدیث ہو ہی نہیں سکتے ایسی۔ ارے میں نے کہا بھائی حدیث نکال کر کے دکھا رہا ہوں میں، حدیث دیکھ لیجیے آپ۔ نہیں، ایسی حدیث ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ عقیدہ بن گیا کہ جو دماغ میں ہمارے بات نہیں بیٹھ رہی ہے وہ حدیث نہیں ہو سکتی، اور جو بات ہمارے دماغ میں بیٹھ رہی ہے وہ حدیث ہو جائے گی۔ گویا اب حدیث کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی، حدیث کی تعریف چینج ہو گئی۔ جو آپ کے دماغ میں اچھا لگے، جو آپ کی طبیعت کے مطابق ہو وہ حدیث ہوگی، اور جو شریعت کے مطابق ہو وہ حدیث نہیں ہوگی۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ایک مولوی صاحب ہیں، پہلے تو تفسیر ابن کثیر خوب اچھی تھی، لیکن جب اس کے حوالے جات ہم دینے لگے تو کہتے ہیں کہ اس میں سب ضعیف حدیث ہیں، بھائی جبکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو کوئی بھی میں حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ان حدیث میں باضابطہ حکم لگاتا ہوں کہ اس کی تحقیق میں علامہ البانی کیا کہتے ہیں، حافظ زبیر علی زئی کیا کہتے ہیں، یہ آپ کے سامنے باتیں لا کر کے رکھتا ہوں میں، اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ جن کے سلسلے میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، میں وہ حدیث آپ کے سامنے نہیں رکھتا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ضعیف حدیث بتا کر میں کروں گا کیا آپ کو؟ یہاں پہ میں کچھ چیز سمجھانے بیٹھا ہوں، اور استدلال اگر ضعیف حدیث سے کرنے لگوں، استدلال اگر غلط بات سے کرنے لگوں تو ظاہر سی بات ہے کہ بات سیدھی غلط ہوگی۔ گویا میں جو سمجھانے بیٹھا ہوں آپ کو بہکانے کے لیے بیٹھا ہوں۔
لیکن جو احادیث میں پیش کر رہا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں علماء کرام کو کہ وہ ثابت کریں کہ نہیں یہ احادیث غلط ہیں، ضعیف ہیں، ضعیف احادیثیں، آپ کی رسائی صحیح نہیں ہے محترم، تو اور اس کی تخریج لا کر کے دے دیں صاحب، تو انشاءاللہ میں ایسے ہی اپنے آن لائن پروگرام میں اس سے واپس لے لوں گا وہ بات کو اپنی کہ نہیں صاحب میں نے یہ ایک حدیث جو بیان کی تھی بڑی تحقیق کے بعد ایک حدیث انہوں نے یہ ضعیف نکالی ہے، میں اس بات کو واپس لے لیتا ہوں، باقی تو صحیح ہے نا؟ جی باقی صحیح ہے، تو پھر ان پر عمل کب ہوگا؟ ان پر عمل کب ہوگا؟ یہ نظام طاغوت کے سلسلے میں جو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ان پر عمل کب ہوگا؟ یہ طاغوت کا انکار کب ہوگا؟ یہاں پہ تو طاغوت کے انکار کو چھوڑ تم نے قرآن کا ہی انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا رہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا، اللہ رب العالمین بیان فرماتا رہے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے کر جائیں۔ تو گویا یہ میری بات کو آپ نہیں کاٹ رہے ہو، قرآن کی بات کو کاٹ رہے ہو، اور مولانا صاحب آپ خود بتا دیں کہ جو قرآن کی بات کو کاٹے، جو قرآن کی بات کو کاٹے اس کو تسلیم نہ کرے تو وہ مومن ہو سکتا ہے کیا؟ جو شریعت پر اپنی طبیعت کو ترجیح دے، جو شریعت پر اپنی طبیعت کو ترجیح دے وہ مومن ہو سکتا ہے کیا؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا آدمی جب تک کہ اس کی جو خواہشات ہیں اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ تو یہ کہ فقط ترک ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ورغب عنہ وجعل للہ شریکا فی الطاعہ، اور اس نے اللہ رب العالمین کا اس کو اطاعت میں شریک بنا لیا۔ اب جب آپ نے کسی کو اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے تھا آپ کو، لیکن اطاعت میں اللہ کا کسی کو آپ نے شریک بنا لیا، تو محترم شرک کرنا کہتے کس کو ہے؟ محترم شرک کرنا کہتے کس کو ہے؟ آپ نے اس طرح سے اس کو اطاعت میں شریک کر لیا، گویا اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات میں سے ایک صفت میں آپ نے کسی کو شریک کر لیا، گویا آپ نے اللہ کا شریک اس کو منتخب کر لیا۔ اب اسلام میں باقی کہاں رہے آپ؟ اسی لیے ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے ووٹ دیا وہ اسلام سے خارج۔ اب تم یہ بولتے رہو کہ وہ جب ہم کافر ہیں اسلام سے ہم خارج ہو گئے ووٹ دینے کے بعد تو ہمارے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ ہاں تو تم خارج ہوئے تھے اسلام سے، تم اپنا حساب اللہ کو دینا۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو بتانے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ اتمام حجت، علماء کرام اگر نبی کی امت کو بہکا رہے ہیں تو کیا نبی کی امت پوری باغی ہے؟ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا وہ اچھے برے میں تمیز نہیں کرتی؟ بھائی جان وہ پلاٹ لینے کے لیے جاتی ہے تو بھالی واڑہ میں پلاٹ جلدی نہیں لیتی، اور اگر زیارت میں پلاٹ مل جائے تو بھالی واڑہ میں 200 روپے میں پلاٹ نہیں لے گی وہ، اور زیارت ناکے کے آس پاس کا پلاٹ مل جائے اسے تو وہ 2000 کیا 4000 کیا 5000 روپے اسکوائر فٹ میں زمین لے لے گی۔ تو بھائی جان اس سلسلے میں تو بڑے دماغ والے ہو آپ کو یہ معلوم ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا، کیا صحیح ہے کیا غلط، کہاں پر ہمیں انویسٹ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے، تو نیکیوں کا انویسٹمنٹ کہاں ہونا چاہیے اس کی تمیز آپ کو نہیں ہے۔ کون سا مستری اچھا کام کرتا ہے اس کی آپ کو تمیز ہے، لیکن کون سا عالم صحیح دین بیان کر رہا ہے اس کی آپ کو تمیز نہیں ہے۔ علماء کرام کو کم سے کم بٹھا لو، ان سے پوچھو کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ تو حوالہ دے رہے ہیں، باضابطہ کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں ہمارے سامنے، اور آپ مولانا صاحب کھڑے ہوتے ہو تو بیان کر دیتے ہو، صرف ایک ہی چیز بولتے ہو کہ بھئی آپ یہاں پہ پیدا ہو گئے تو نہیں دیں گے کیا ووٹ؟ وہ تو دینا پڑے گا، وہ تو کرنا پڑے گا۔ بتاؤ تم بجلی کا بل پٹاتے ہو کہ نہیں؟ تم ووٹر آئی ڈی بناتے ہو کہ نہیں؟
तुम आधार कार्ड बनाते हो कि नहीं, बेतुकी बातें। अब अवाम भी बेचारी बड़ी मुखलिस समझ जाती कि हाँ मौलाना साहब, जी मौलाना साहब आप तो सही बयान फरमा रहे हैं, सही है। अरे ये तो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इंडियन होने के, ये तो हर इंडियन के पास होने चाहिए, ये हर इंडियन के पास में होने चाहिए, क्योंकि आप यहां के रहवासी हो। अगर आपके पास में आधार कार्ड ना हो, आपके पास में वोटर आईडी ना हो, तो लोग ये कहते हैं कि अफगानिस्तान से आए, तालिबान का आदमी है, आप उठ करके जेल में। जबकि आप पैदा यहां हुए, आपके आबा व अजदाद यहां के थे, ये इस बात का सबूत है, ये कागजात इस बात का सबूत है कि आप वो पाकिस्तान अफगानिस्तान से नहीं आए हो, आप पैदा यहीं पर हुए हो। लेकिन अब इसके बाद वोट देने के लिए आपको हुकूमत ने खुद मजबूर नहीं किया है, लेकिन उलमा आपको मजबूर कर रहे हैं, नहीं देना पड़ेगा आपको। आपकी अकल मारी गई है, मत मारी गई है, इसलिए मत का पूरा पूरा इस्तेमाल करो। गवर्नमेंट ने आपको मजबूर नहीं किया, और जमहूरियत में कोई किसी को मजबूर भी नहीं कर सकता। इतनी सारी सहूलियात होने के बाद भी फिर आदमी शिर्क की तरफ जाए, फिर आदमी अल्लाह के शरीक को मुंतखब कर ले, यह कैसे हो सकता है? गोया यह है कि आपकी अकल मारी गई, आपको शैतान ने उचक लिया, यतखब्बतहु शैतान मिनल मस, छूकर बावला जैसे कर दिया जाता है ना, वो हालत उसकी हो जाती है जो कभी सूदखोर की बयान की गई है, वो हालत आज के इस मुसलमान की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि इन्न शैताना यजरी मिनल इंसानी मजरद दम, इन्न शैताना यजरी मिनल इंसानी मजरद दम, कि जो खून में, जो बॉडी में खून की रफ्तार है, जिस रफ्तार से खून दौड़ रहा है, शैतान उसी रफ्तार से इंसान के जिस्म के अंदर दौड़ता रहता है। वो एक रखना तलाशता है, वो एक पॉइंट तलाशता है कि कहां से मैं इसको ब्रेक करूं, कहां से मैं इसको तोड़ूं, कहां से मैं इसको ढाऊं, कहां से मैं इसको बर्बाद करूं, पूरी कोशिश में लगा रहता है वो। और वो कमजोर रग जहां उसको नजर आई, वहां से वो उसको तोड़ देता है, और इस तरह से आदमी ढहना शुरू हो जाता है। वखालफा वजाल लिल्लाहि शरीकन फित्ता, इताअत में अल्लाह का शरीक बना लिया। वखालफा मा जाअ बिही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमा अमरहुल्लाहु तआला बिही फी कौलिही, के और मुखालिफत की, किस बात की मुखालिफत की? मा जाअ बिही रसूल, जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, जो शरीयत को लेकर आए, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, व अहनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबि अहवाअहुम। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 49 है। इसको हम इससे पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि आप उनके दरमियान फैसला कीजिए अल्लाह की किताब से, बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबे अहवाअहुम, और उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिए। गोया शरीयत का जो फैसला होगा वो तबीयत से नहीं, शरीयत से होगा। इंसान ने अगर शरीयत पर ईमान ले आया है तो तबीयत को एक तरफ रखना होगा, वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कह दिया था कि तुम मोमिन नहीं जब तक कि तुम्हारे माल, आल, औलाद, बीवी, बच्चे, माँ बाप सबसे ज्यादा महबूब में तुम्हारे नजदीक ना हो जाऊं। लेकिन आज की हालत यह है कि आदमी के नजदीक माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, रुपया, पैसा, ये सारी चीजों की अहमियत ज्यादा है और खुदा और उसके रसूल की अहमियत कम है। बच्चा बोलता रहता है कि मुझे निकाह करना है शरीयत के मुताबिक, लेकिन बाप को रिश्तेदारी नजर आती है कि नहीं, मैं अपने बड़े भैया को नहीं पूछूंगा तो क्या होगा, वो क्या बोलेंगे, वो कहने वाला है रिश्तेदारी को। बेटा कह रहा है कि वो शरीयत के मुताबिक हो जाए तो अच्छा है अब्बू जान। अब वही बेचारा वालिद के सामने जो बात पेश कर रहा है बड़े एहतराम के साथ में
کہ ایسا ایسا کر لیتے والد صاحب، سب کچھ تو تیار ہو گیا، اب نکاح کر کے بچی کو لے کر آنا ہے، زیادہ تام جھام نہیں پالتے، اپن چلے اور لے کر کے آ گئے۔ لیکن ایسا کیسا ہو جائے گا؟ وہ تھوڑا ان کو بھی پوچھنا پڑے گا، وہ تھوڑا ان کو بھی پوچھنا پڑے گا، وہ تھوڑا ان کو بھی بلانا پڑے گا۔ تو شریعت پر آپ طبیعت کو ترجیح دیتے ہو، شریعت پر آپ رسم و رواج کو ترجیح دیتے ہو، شریعت پر آپ طور طریقے کو ترجیح دیتے ہو، جو آپ کے زمانے میں پہلے سے چلا آ رہا ہے، جو سنتے آئے ہو آپ، آج دین کی شکل میں وہی آپ کے سامنے موجود ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نماز روزہ حج زکات آدمی نے کر لیا تو پورا دیندار ہے۔ اگر دیندار کو آپ کو دیکھنا ہے تو پہلی صف میں جو نظر آتا ہو، جس کی لمبی داڑھی ہو، جس کا کرتا پیجامہ ہو، اور جہاں جس سے ملے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ، بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہو، وہ اس سے بڑا متقی اور پرہیزگار کوئی اور دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کی ایک سیاسی پارٹی ہو، اس پارٹی کا وہ صدر ہو، اور اس کے واسطے پھر وہ ووٹ لیتا پھر رہا ہو، لیکن وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر متقی اور پرہیزگار آدمی کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ ڈیفینیشن اسلام کی علماء کرام نے آپ کو یہی سمجھائی۔ جبکہ اگر وہ باطل کا سپورٹ کرنے لگا، باطل کا اگر ساتھی بن گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ ایک صاحب آج بیٹھے تھے دکان میں، چھپارا پٹی کے تھے، تو ملاقات کے لیے آئے، بات چیت ہوئی، ان کے سامنے میں نے بات رکھا، میں نے کہا صاحب بتائیے آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ ابو جہل سے بڑے ہنس ہنس کر گلے ملا کرتے تھے، اس کی پارٹیوں میں شریک ہوا کرتے تھے، جب کبھی ابو جہل آتا تھا تو ہار لے کر دوڑا کرتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں صاحب؟ بولے ایسا کہاں ہوتا تھا، ایسا کہاں ہوتا تھا؟ لیکن آج کیسے ہو رہا ہے؟ آج پھر کیسے ہو رہا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ویسا نہیں ہوتا تھا؟ تو گویا ان کا ایمان الگ، تمہارا ایمان الگ، ان کے لیے ویسا کرنے میں وعید تھی، اور تم اگر ایسا کرو گے تو تمہیں بڑا ثواب ملے گا صاحب، جنت الفردوس میں جگہ ملے گی، جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا آپ کو۔ کس کے ساتھ؟ وہ ہر ونش کے پیچھے بھاگتے تھے، اس کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ بس نہیں چلتا تو نہیں چلتا، ورنہ ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کر دیں صاحب، بس نہیں چلتا ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کر دیں، کیونکہ کوئی دین دھرم نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا عمل کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کس کی تائید میں ہم کھڑے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں۔ ہاں، صرف ایک بات جانتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں، جنت ہمارے باپ کی۔ جیسا کہ میں نے جمعے کے خطبے میں ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، اور وہ بڑی پیاری مثال کہ جائیداد میں آپ کو وراثت میں 100 ایکڑ زمین مل گئی، آپ کاشتکار ہو گئے، زمین مل گئی آپ کو۔ ٹھیک اسی طرح جیسے آپ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو آپ مسلمان ہو گئے، لیکن اب یہ سمجھ رہے ہو آپ کہ آپ کا مسلمان ہونا کافی ہے، یا پھر کھیتی باڑی کا چکر لگا کر کے آ جانا اتنا کافی ہے؟ جو محنت مزدوری اس میں کرنی ہے، ہل چلانا ہے، بیج بونا ہے، پانی ڈالنا ہے، کیڑا لگ جائے تو کیٹ ناشک دوا چھڑکنا ہے، مسلک فرقے کی کبھی بات آ جائے تو مسلک فرقے کو ختم کرنا ہے اسلام کی کنڈیشن میں آپ کو۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ وہ 100 ایکڑ زمین کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے رزق آپ کے پاس میں آ جائے گا، فصل آٹومیٹک ہو جائے گی۔ جیسا وہ کسان نہیں سمجھ سکتا، ویسی خاندانی مسلمان ہونے کے بعد میں یہ مسلمان بھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں صرف اسلام قبول کر لوں، میرے لیے یہ کافی۔ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ کاشتکار کی 100 ایکڑ زمین اس کے کام نہیں آ رہی، جب تک کہ اس میں تگ و دو نہیں کر رہا ہے۔ اس میں تگ و دو اتنی کر رہا ہے وہ کہ پانی بھی وقت پر دے رہا ہے، زیادہ پانی ہو جا رہا ہے تو پانی کو بندی سے، پانی کو اپنی اس جگہ سے، فصل کی جگہ سے الگ کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، وہ کم پڑ رہا ہے تو پانی دینے کی کوشش کر رہا ہے، زیادہ پانی ہو رہا ہے تو پانی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر کچرا اس میں پیدا ہو جا رہا ہے، جس کو شاید ران کہتے، ران اگ جا رہا ہے تو اس کو نکال کر کے بھی پھینک رہا ہے اس کے لیے، اور اگر کوئی کیڑا ویڑا اس میں چلے جا رہا ہے تو ران کا یا پھر کیڑے کا کیٹ ناشک دوائی اس میں چھینچ رہا ہے باضابطہ، اب پھر اس کو فصل ملے گی۔ لیکن مسلمان کا حال یہ، مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا،
5 वक्त की नमाज पढ़ लिया, हाँ तो फिर वो जन्नत में चला गया। हराम हलाल करे तो करता रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातिल का सपोर्ट कभी नहीं किया। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने बातिल का सपोर्ट कभी नहीं किया, उसकी तायद कभी नहीं की। एक तरफ बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु चित पड़े हुए तपतपाते हुए अंगारों पर, उनके सीने पर चट्टान रख दी गई, आप हल नहीं सकते। इतना पसीना निकला, इतना पसीना निकला कि उसकी वजह से अंगारे ठंडे पड़ गए, बुझ गए अंगारे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसलहत नहीं सूझी। कौम का नारा कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लगाया। कोई एक आलिम, दुनिया का कोई एक आलिम यह बात साबित कर दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी कौम को दीन पर तरजीह दी हो तो। लेकिन आज के उलमा और आज के ये हुक्मरां, आज के ये नाम नेहाद गाइड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ये कौम का बहाना लेकर अपनी रोटी, अपनी रोजी रोटी सेकना चाहते हैं। तुम अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हो, उसको निभाने की कोशिश करो, गैरों को निभाने में क्यों लगे हुए हो? तुम गैरों को निभा रहे हो तो याद रखो नतीजा ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें किताब के बाज हिस्से में ईमान लाने के जुर्म में, बाज हिस्से पर ईमान लाते हो, बाज हिस्से को छोड़ देते हो, तो बाज हिस्से पर तो तुमने ईमान लाया, लेकिन बाज हिस्से को छोड़ देने के जुर्म में अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है कि दुनिया में तुम्हारे लिए जिल्लत और रसवाई है, वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अजाब है। एक आगे और आयत उन्होंने जिक्र की, ये आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूं और इस ज़माने में इंशाअल्लाह मैं कल तफसील के साथ में आपके सामने बात करूंगा कि फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ये सूरह निसा की आयत नंबर 65 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हरगिज़ हरगिज़ तेरे रब की कसम, फला व रब्बिका, तेरे रब की कसम, ला युमिनूना, वो मोमिन हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते और हो ही नहीं सकते, दोनों में बहुत बड़ा फर्क। फला व रब्बिका ला युमिनू, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता, इसका मतलब यह हुआ कि तेरे रब की कसम वो मोमिन हो ही नहीं सकते हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, तुम्हारे आपस के जो मामलात हैं उन मामलात में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तुम अल्लाह की किताब के जरिए से फैसला वो जब तक ना करवा लें या अल्लाह को उसकी रसूल को वो फैसल ना मान ले तब तक के वो मोमिन हो ही नहीं सकते। अब तागूत के पास अपने फैसले लेकर जाने वाला कैसा मोमिन हो सकता है साहब? तागूत को जाकर सपोर्ट करने वाला कैसा मोमिन हो सकता है? तागूत की तायद करने वाला कैसा मोमिन हो सकता है? एक मोमिन की मिसाल तो वो है कि जो शजर तैयबा को लगाता है और उसको सींचता है। काफिर की मिसाल यह है कि वो शजर खबीसा को लगाता है और उसको सींचता है। अब दो लोग आपके सामने मौजूद हैं, एक मोमिन एक काफिर। मोमिन की जिंदगी का मकसद शजर तैयबा को लगाना, उसको सींचना और उसको परवान चढ़ाना। काफिर की जिंदगी का मकसद शजर खबीसा को लगाना, उसको परवान चढ़ाना। अब मुसलमान अपने घर का दोहन, जो चावल बनाने से पहले धोआ जाता है उसको क्या बोलते हैं? दोहन। उस दोहन को भी उठाकर शजर खबीसा के ऊपर नहीं डाल सकता, क्योंकि उसको तकवियत शजर खबीसा को मिलेगी उस आपके बेकार पानी से भी। आदमी चाहता है कि उसको गाय को पिला दे या फिर वो अपना जो शजर तैयबा का दरख्त है भाई उसी में लगा दे तो वही परवान चढ़ेगा। तब मुसलमान का यह हाल है कि उसकी जिम्मेदारी तो थी शजर तैयबा को बढ़ाना, लेकिन अब वो दानिस्तगी में जाकर शजर खबीसा को बढ़ा रहा है, तो उसको सवाब मिलेगा या अजाब? वो मुस्लिम कहलाएगा या काफिर? नतीजा आपके सामने खुद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद बयान फरमा दिया कि तेरे रब की कसम वो मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक कि वो अपने आपसी इख्तिलाफात में तुझको अपना फैसल ना मान लें। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा, और अपने नफ्स में जर्रा बराबर भी हरज महसूस ना करें। अब यहां पर तो जैसी किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह का नाम आता है मौलवी में दग जाता है बेचारा, तो एक आम आदमी की क्या बात करें?
وہ سیدھا یہ بول کر کے بات مکر جاتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کیا بھائی، مجبوری ہے، ہم کو جانا پڑتا ہے، عالم نے سکھا دیا، جتنا اس کو سکھایا ہے اتنا اس کو معلوم ہے۔ اس سلسلے میں، اس آیت کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں بھی جو ہیں ہم انشاءاللہ ان کو کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہماری زندگی کے جو بھی فیصلے ہوں وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ہوں۔ اللہ رب العالمین وقت کے سب سے بڑے شرک، ووٹ دینے سے ہم کو اور نبی کی اس امت کو بچا لے۔ یہ کلی طور پر نظام طاغوت کا انکار کریں اور اس سے بچ جائیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے۔ لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے۔ ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے۔ ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی۔ اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں۔ یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے، نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے، ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے۔ یہ ان بہادر شیروں کے لیے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدل دینے کا عزم رکھتے ہوں، جو دریا کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے ہوں۔